آپ کے لیکن اپلیٹ ٹریبل نے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی اور یہ مارکس یہ دیے کہ جناب یہ بہت بڑی اس کی ہوتی ہے انویسٹیگیشن، تو یہ 2 یا 4 دن میں اس کا کام جو ہے مکمل نہیں ہوتا، تو انہیں الیکشن لڑنے دیں اور الیکشن کے بعد اگر کوئی پٹیشن آئی تو اس پر ہم غور و خوض کر لیں گے۔ تو بہت سے ریٹرننگ آفیسران نے بڑی ایماندارانہ طریقے سے اور نیسٹلی طریقے سے اپنے کاغذات کو چھان بین میں ان کے پیپر ریجیکٹ بھی کیے۔ اچھا کنور صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 215 اگر ہم پڑھیں تو اس کی جو اطلاق ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل ہونی ہے وہ نئے اس ٹینیور کے خاتمے کے بعد جو ہے ہوگی۔ اس سلسلے میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے، جو ہمارے جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ 19 اپریل کو جب صدر پاکستان نے 18ویں امینڈمنٹ کی منظوری پر دستخط کر دیے تو وہ آئین کا حصہ بن چکا ہے، اب وہ لہذا اب وہ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ، جیسے کہ جسٹس طارق محمود نے بتا دیا ہے کہ وہ ظاہر پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے گی۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، یہ جس وقت ہم نے ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی بنائی تھی کمیشن ہے جس کا میں سربراہ تھا، تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ پرماننٹ ہوں اور وہ سٹنگ جج کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ریٹائرڈ جج ہو وہ بھی شامل کی جا سکتے ہیں یا سٹنگ جج ہو۔ جی عیسیٰ صاحب، گزارش یہ ہے وہ ٹھیک ہے، میں آپ کے اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ طارق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وے آؤٹ تو ہے، لیکن عیسیٰ صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کی جو بات میں مجھے زیادہ پریشانی یہ لاحق ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ ہوا اور جعلی ڈگریاں ہیں، اس کی انہیں سزا بھی ہونی چاہیے، بھگتنا بھی چاہیے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 2000 سے 2002 سے یہ جعلی ڈگریوں کا اور لوگوں کو پی ایچ ڈیز بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ادارے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن وغیرہ، یہ کیا کر رہے تھے ان دنوں اگر یہ اس طرح ہمارے ہاں کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے تو؟ میں اس بات پہ آتا ہوں، لیکن پہلے دلشاد صاحب کی بات کو آگے کرتا ہوں۔ دلشاد صاحب الیکشن کمیشن میں سیکرٹری رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریٹ ریٹائر بھی کرتا ہے تو بات بیوروکریٹک کرتا ہے، اور یہی ہم آج شام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، ویری ڈیفیکلٹ، آلموسٹ امپاسبل۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پوچھنا ہے ان سے کہ جو اتنے ریٹرننگ آفیسرز نے لوگوں کو آگے کر دیا ان میں سے کتنوں کو سزا دی گئی، یہ تو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو اور جب ایک پبلک انٹرسٹ میں ان اداروں کو جب خط لکھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پروسیجر فالو کریں، جیسے ہر ایک کو ایک وکیل اپنے پاس پرماننٹلی امپلوائے کیا جائے اور تبھی گورنمنٹ کے اداروں میں ایک شکایات دی جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ ایچ ای سی اور یہ دوسرے ادارے کیوں نہیں ان نے چیک کیا، یو جی سی اور ایچ ای سی کے پڑوس میں ایک یونیورسٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نمل میں اتنی دھاندلیاں ہوئی ہیں کہ جو پچھلا یو جی سی اور ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان کو بتایا گیا، ان کے لائبریریز میں ان کی تھیسس کو دکھایا گیا، باوجود اس کے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس شہر میں کئی یونیورسٹیز ہیں جو چارٹر بھی ان کو دیا گیا لیکن وہ ٹوٹلی سب سٹینڈرڈ ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتے، بالکل کوئی بھی ایکیڈیمک سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتے۔ اچھا اسلم خاکی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خاکی صاحب، یہ تو آپ نے تو ایک ایشو اٹھایا، لیکن یہ جعلی ڈگریوں کا ایک روزانہ ایک ایشو آ رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آیا کہ یہ مورلی ٹھیک ہے، پولیٹیشین کو اس طرح بیشنگ کرنی چاہیے اس کی۔ اب وہاں سے پنجاب اسمبلی سے قرارداد بھی آپ دیکھ لیں، وہاں سے بھی ایک ریئیکشن ہو رہا ہے۔ کیا پراپر آپ نے، کیونکہ اس پہ خاصا کام کیا ہے، سجیسٹ کریں گے کہ اس کو کس فورم کے اوپر کتنی تیزی سے، تاکہ ایک وہ مڈ ٹرم والی بات بھی آ رہی ہے کہ جلدی جلدی یہ کریں تاکہ جو گند صاف ہو سکے جعلی ڈگریوں کا ہمارے اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر سے؟ اچھا، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں ان کی جعلی ڈگریوں کا مسئلہ، وہ تو سپریم کورٹ نے طے کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی انہیں ہدایات دی ہیں کہ وہ ان پہ کیسز بنا کر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بھیجے۔ تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیپیبل ہے کہ وہ یہ سارا کام کر سکے گا؟ مطلب ہے کرنا تو اسے چاہیے، اب یہ ہے کہ وہ کتنے انفلوئنس
میں آتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن اسے کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے انہیں کمپلائنس کرنی پڑے گی، چاہے دیر کریں اس میں یا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ سمپل ان کو آگے فارورڈ کرنی ہے ایک کمپلینٹ بنا کے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیرالل کوئی آدمی بھی یا وہ جو ایگری پارٹی ہو وہ بھی ایک جا کے ڈسٹرکٹ سیشن جج میں پرائیویٹ کمپلینٹ کے طور پہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ جنرل لا کے تحت بھی جرم ہے، چاہے اگر الیکشن کمیشن کا لا نہ بھی ہو، ایک جعلی ڈگری بنوانا وہ تو استعمال کرنا الیکشن کمیشن میں آئے گا نا کہ انہیں استعمال کیا ہے، لیکن بنوائی تو ہے نا، چاہے استعمال نہ کرتے یا میں آج بنواتا ہوں چاہے میں الیکشن نہیں لڑتا، تو وہ تو جرم انڈیپینڈنٹ ہے، تو اسی لیے اس کے خلاف تو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، چاہے میں نے اسے وکالت کے لیے یوز کیا ہے، چاہے الیکشن کمیشن کے لیے کیا ہے، چاہے میں نے اسے جو ہے ٹیچنگ لینے کے لیے کیا ہے، چاہے میں نمل میں جو ہے وہ وہاں یوز کیا تو ہے، میں نے جعلی ڈگری جو ہی بنوائی میں اس وقت مجرم اس بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سیاستدان چونکہ اب جعلی ڈگریوں کا ایشو کیوں ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، جرم ہے، جرم ہے وہ تو۔ اچھا قمر صاحب یہ بتائیے، چلیں ماضی میں تو جو ہوا سو ہوا، اس میں ماضی کے بلیم اور اپنی کمزوریاں اور صرف 40 سیکنڈ رہ گئے، صرف ایک بات یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جہاں میڈیا، عدلیہ اور ایک پوری فضا پبلک بن گئی ہے، کیا اس میں سر یہ ممکن ہوگا کہ الیکشن کمیشن اب اس سارے کام کو ایک اچھے طریقے سے اختتام تک پہنچائے اور جعلی ڈگریوں والوں کو سزا دے سکے؟ اس سلسلے میں جیسے کہ اسلم خاکی صاحب نے گزارش کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ اور پاکستان کے تاریخی فیصلے پر امن عمل کرنے کا ایک پابند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جیسے کہ ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ کا حوالہ دیا ہے اسلم خاکی صاحب نے بھی، تو 82 کے تحت بھی کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی بھی ایم این اے یا ایم پی کی جو جعلی ڈگری کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قمر دلشاہ صاحب، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن، محمد اسلم خاکی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ماہر قانون، ڈاکٹر عیسیٰ داؤد پوتا ماہر تعلیم، اور اس میں جسٹس ریٹائر طارق محمود صاحب نے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اسی نوٹ پر اختتام کرتے ہیں ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔